الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے دین اور دنیا کے ریمائنڈر میں، جس میں انشاءاللہ تعالی آج کچھ ذہن نشین کرنا چاہتے ہیں، کچھ امور کو شاید وہ نہ چھوٹ جائے آپ کی اور ہماری زندگی سے۔ آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے اور فتویٰ دے چکے ہیں کہ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ من ترکھا فقد کفر۔ ہمارے اور کافروں کے بیچ میں صرف بارڈر کیا ہے؟ نماز ہے۔ جس میں بھی چھوڑ دیا اس نماز کو، اس بارڈر کراس کر کے کافروں میں مل چکا ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے، کوئی مدنی، کوئی مفتی، کوئی فلان نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ اب یہ فیصلے کے بعد بعض علماء جو اس کے حدیث کے مطابق مفہوم لیے ہیں اور احکام لیے ہیں، اور کہہ دیے اگر کوئی شخص بے نمازی ہے تو یہ سب سے پہلی چیز کہ اس کا نکاح باطل ہو جاتا ہے، اور زندگی سے اگر اولاد ہوتے ہیں تو حرام ہوتے ہیں۔ یہ اگر شخص مر جائے تو مسلمانہ اس کو اپنے قبرستانوں میں تدفین کے لیے، جنازے کی نماز کے لیے نہ لایا جائے، کیونکہ یہ پہلے سے نماز کو آتا ہی نہیں تھا، نہ اس کو نماز کی پرواہ تھی۔ اور پھر نمبر 3 کہ اس کے زندگی کے اندر ہی علیحدگی کرنا چاہیے بیوی کو اپنے خود سے، یا کہہ دینا ہے کہ بھئی آپ نماز کے پابند ہوتے یا زندگی ہم علیحدہ کرنا۔ اس حد تک بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں اس پہ۔ اور پھر اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے مطابق بعض علماء بھی بول دیا کہ مسلمان کے قبرستان میں اس کی تدفین نہ کیا جائے، کیونکہ یہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو چکا ہے۔ لوگ اس کو آسانی سے لیتے ہیں، سمجھتے ہیں چلتا نہیں چلتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ دے چکے ہیں۔ اگر ان کی بات ہے فلان مولانا، فلان مفتی صاحب، فلان، نہیں، یہاں پر سورس قرآن اور سنت سے ایک فیصلہ بہت بڑا آ چکا ہے۔ اس لیے آپ کو اور ہم کو تبدیل کر کے اپنی زندگی کا موضوع اور اہم میٹر اللہ کی توحید کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد نماز کی اتباع ہونا ہے۔ آج سوال کرتا ہوں، جو لوگ ماشاءاللہ سے رمضان میں تو نمازوں میں ماشاءاللہ سے نظر آتے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے، مگر رمضان کے بعد اکثر لوگ کی 4 وقت کی نماز ملتی ہے، فجر کو زیادہ ضائع کرتے ہیں۔ ہم آپ کو مثال دیتے ہیں۔ سوچئے کہ آج احمد اور خالد، احمد نیند لے کر پوری نماز کو قضا کرتے ہیں، روزانہ جیسا بعض لوگ کرتے ہیں، اور خالد صبح اٹھ کر منہ دھو کر صاف ستھرے ہو کر وضو کر کے پھر اپنی مسجد کو جاتے ہیں، اور تھوڑی سی مشقت محنت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مگر اب اس وقت صبح میں جو معاملہ ہو چکا ہے، احمد جو آرام لیے کہاں ہے؟ وہ چلا گیا۔ خالد جو مشقت اٹھائے، تکلیف اٹھائے، کہاں ہے؟ وہ بھی چلے گئے، دونوں بھی چلے گئے، مگر اس کے اوپر گناہ لکھا گیا ہے احمد پہ، اور اس کو انعام اور نیکی لکھی گئی۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ وقت نکل جاتا ہے، آپ اس کو کیسا گزارنا چاہتے ہیں۔ مؤذن فجر میں کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، آپ کو پکار کر کہہ رہا ہے کہ اس وقت سونے سے بہتر آپ نماز میں جڑنا، آپ نماز کے لیے ٹھہرنا۔ اب اگر لوگ اللہ المستعان الا ماشاء اللہ بہت غور کرنے والے کم ہیں اس مادے پہ۔ چلے آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ زندگی کے اندر ہمارے اور آپ کے معاملات جتنی عقل مندی ہوشیاری دنیا کے لیے کرتے ہیں، وہی عقل مندی ہوشیاری آخرت کے لیے کرتے ہیں تو کتنے کامیاب ہو جاتے تھے۔ آپ کو ایک سوال کرتا ہوں، آپ کے پاس 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز آپ دیکھیے، اگر آپ کے گھر میں اے سی کی ضرورت ہے اور شو روم کو گئے، اے سی والا آپ کو بتا دیا بھائی صاحب یہ اے سی اور یہ اے سی دونوں بھی سیم کانفیگریشن، سیم ٹن، سیم کمپنی، سیم ماڈل، ایوری تھنگ، مگر یہ اے سی کو آپ 50,000 میں لے لیجئے، یہ 30,000 میں لے لیجئے، تو آپ بولیں گے جب دونوں سیم چیز ہے، نیا پیس ہے، تو پھر 20,000 کا فرق کیسا آیا؟ تو شو روم والے صاحب آپ کو کہتے ہیں بھائی صاحب اس کی گارنٹی ہے 5 سال کی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ کا عقل کیا کہتا اس وقت؟ آپ کا عقل کہتا ہے کہ جو چیز کی گارنٹی ہے 20,000 کو مت دیکھو، 5 سال سروس تو بھی ملیں گی، اور یہ بغیر گارنٹی کے لیں گے 30,000، ایک شارٹ سرکٹ میں چلے گئے تو ختم، پورے پیسے چلے جاتے، پھر سے دوبارہ لینا پڑتا۔ تو آپ عقل مندی سے فیصلہ لے کر گارنٹی والی چیز کو خریدیں گے، اپنائیں گے، اس کے پیچھے بڑھ کے محنت پیسہ لگ رہا تو بھی کریں گے۔ اب سوال یہ ہے، آپ کی اور ہماری زندگی کی گارنٹی ہے کسی کے پاس کہ ہم کو پرماننٹ سٹے ہے یہاں پر؟ گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے۔ موت کی گارنٹی ہے آپ کو اور ہم کو؟
بے شک اللہ تعالیٰ فرمائے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کیا مطلب آپ جیسا عمل اللہ کے لیے نیک صالح کرتے ہیں میٹھا ہوتا ہے، موت کا مزہ بھی میٹھا ہوتا ہے، اور جتنا آپ گنہگاری اور برائی اور توبہ نہیں کرتے ہیں وہی مزہ موت کا کڑوا ہوتا ہے اور تکلیف دہ ہوتا ہے اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ گارنٹی نہیں، آپ کو زندگی کی گارنٹی نہیں اور موت کی گارنٹی آپ کو مل چکی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب سوال یہ ہے، جس چیز کی گارنٹی نہیں یہ دنیا، اس کے پیچھے آپ اور ہم بھاگ رہے ہیں الا ماشاء اللہ، اور جس چیز کی گارنٹی ہے موت اور اس کی تیاریاں، اس کے طرف کوئی نہیں جا رہا ہے۔ دنیا کی ہوشیاری آئی، گارنٹی والی چیز خریدے، اور آخرت کی ہوشیاری سے بے خوف بن کر جی رہے ہیں۔ جس چیز کی گارنٹی ہے موت اور اس کی امور، اس کی تیاری کرنا چاہیے، اس کے اوپر فکر کرو، اور یہ چیز جس کی گارنٹی نہیں ہے زندگی میں جینا ہمیشہ کا، تو اس کو زیادہ تر کرو۔ اور عقل مند سمجھدار ایمان والے وہی ہوتے ہیں جو اپنے قبر میں اپنے ساز و سامان قبر کو روشن اور اچھی بنا کر رکھتے ہیں اس قبر میں جانے سے پہلے۔ عقل مند سمجھدار ایمان والے وہی ہوتے ہیں جو اس رب کو خوش اور راضی کر دیتے ہیں اس رب کی ملاقات سے پہلے۔ اس لیے آپ اپنا بندوبست کر لیجئے، کل کے دن آپ کے ساتھ کوئی آنے والے نہیں سوائے آپ کا نیک صالح عمل، آپ کی نماز، آپ کی قرآن، آپ کے خیرات صدقات، آپ کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سچے دل کی محبت اور ایمان، یہ چیز آپ کو کام آنے والی ہے۔ واللہ آپ کے آس پاس جتنے بیٹھے ہیں یہ کل کے دن آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے، کون پریشان ہوں گا؟ آپ ہی۔ کیوں؟ آپ وہ دوستوں کا اور ساتھ رشتہ داروں کا گیدرنگ کے اوپر بھروسہ ٹیکا لے کے بیٹھے، حالانکہ یہ لوگ دیکھیے پریکٹیکل لائف میں آپ کو بتا دیے کہ جس وقت آپ کی موت ہوتی، یقین مانو آپ کی ادنا سے ادنا چیز آپ کے چھین لے کر رہیں گے۔ کیا ہے؟ آپ کسی کے میت کے گھر میں جائیے، کیا کہتے ہیں؟ وہی عزیز دوست، رشتہ دار، احباب، فیملی ممبرز کہا ہے میت کو لائیے، غسل دیجیے، کفن پہنائے بعد جنازے کو لائیے، آپ کا نام تک نہیں لیتے، آپ کے کام کیا آئیں گے؟ پھر آؤ وہی گھر کے اندر، یہ لو جی یہ مرحوم کا بیٹا ہے، یہ مرحوم کی بیٹی ہے، مرحوم کی بیوی ہے، مرحوم ہو گیا، آپ نام ہی نہیں لیتے آپ کا۔ اب سوچئے آپ کے پیچھے آپ کے لیے کچھ خیر کار کریں گے کیا؟ آپ خود کر کے جائیے، بہتر ہے۔ آپ کو بھروسہ مت رکھنا چاہیے کہ پیچھے والے کچھ میرے لیے بھلا کریں گے، آپ اپنی بھلائی کے ذمہ دار ہیں، آج سے اپنے لیے کر لیجئے، مطمئن سکون کی نیند سو کر اٹھیے، کوئی بات نہیں، قیامت اٹھ گئی تو بھی آپ کے لیے ایک کامیابی مل سکتی ہے۔ اس لیے زندگی کے اعمال میں جب آپ رمضان سے بھی اور غیر رمضان سے بھی نیک صالح عمل سے جڑتے ہیں تو اس عمل کے ساتھ جڑتے ہوئے بڑھایا کرو، کیونکہ دنیا والے دنیا کے چھوٹے کاروبار میں فائدہ ہونا، ایک سے دوسری دکان کھولنے پہ جاتے ہیں، تیسرا برانچ، چوتھا برانچ، زیادہ حاصل کرنے کے لیے۔ ایمان والا جتنا اپنی نماز میں کمی بیشی تھی اس میں زیادہ لگاؤ، قرآن سے زیادہ جڑاؤ، اللہ سے زیادہ محبت، اپنے اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم سے آگ سے بچانے کی کوشش کرے، نہ کہ دھوکے میں رکھے۔ لہذا آپ کو اور ہم کو چاہیے کہ زندگی کے اندر صحیح تلناپ کرنا اور صحیح ترازو رکھنا اور اپنے آپ کو دھوکے میں نہیں رکھنا، یہ آپ کے لیے نجات اور کامیابی کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم کو اور آپ کو عمل کی توفیق دے، اور کہنے سے زیادہ ہماری زندگی میں آپ کو اور ہم کو نیک صالح عمل سے جوڑا کر رکھے، خاتمہ خیر سے ایمان سے کرے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔